امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو آپ کا وصال جو ہے 15 رجب کو ہوا، اگر کوئی 22 رجب کو کر رہا ہے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی، اور 15 کو کر رہا ہے تب بھی ہو جائے گی۔ ایصال ثواب یعنی کسی کو کوئی ثواب پہنچانا، اسی کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس کا ثواب ہم اگر کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ثواب پہنچ جائے گا۔ آپ جو کچھ بھی قرآن پاک پڑھیں گے، جو بھی اللہ کا ذکر کریں گے، اس کا ثواب اگر کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ کو قرآن شریف یاد ہے اور جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں اتنا پڑھ لیں۔ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، 3 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یہ پڑھ لیں، 3 بار الحمدللہ پڑھ لیں یا 1 بار الحمدللہ پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار درود شریف پھر پڑھ لیں۔ اگر کچھ بھی نہ آئے تو خالی قل هو اللہ 2 بار پڑھ لیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ اور گھر والے فاتحہ کے لیے پریشان ہو رہے ہیں، کھیر بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے، حلیم بریانی رکھا ہوا ہے بنا ہوا، مگر فاتحہ جب تک نہیں ہوتی ہے بچے روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مگر انہیں دیتے نہیں ہیں۔ جب بچے اگر رو رہے ہیں تو آپ انہیں نکال کے دے دیں، فاتحہ کے لیے الگ نکال کے رکھ دیں، تو مگر ان بچوں کو دیتے ہی نہیں ہیں جب تک فاتحہ نہیں ہو جاتی۔ دیکھو اس کے چکر میں آپ کبھی مت پڑھنا کہ پہلے کیا پڑھیں پھر یہ پڑھیں پھر یہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھ لیں آپ، خالی زیادہ نہیں، خالی سبحان اللہ ہی پڑھ لیں، خالی سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تسبیح ہیں، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں پورا، اور 3 بار الحمدللہ پڑھ لیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پڑھ لو اچھی بات ہے۔ نہیں پڑھو گے تو خالی قل هو اللہ ہی پڑھ کے ثواب پہنچا دیں، تو وہ بھی ثواب پہنچ جائے گا اور فاتحہ ہو جائے گی آپ کی۔ تو ثواب اس طرح پہنچائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نماز پڑھ کے آئے ہیں تو یہی پہنچا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی نماز میں پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما، پھر تمام رسولوں کو عطا فرما۔ آپ یاد رکھیں، سب سے پہلے رسول اللہ کو عطا فرما، پھر اس کے بعد تمام رسولوں کو عطا فرما، پھر اس کے بعد تمام نبیوں کو عطا فرما، پھر اس کے بعد تمام ولیوں کو عطا فرما، پھر تمام مسلمانوں کو عطا فرما۔ بس فاتحہ ہو گئی۔ اور جس کی فاتحہ ہم دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، یا ابھی 6 تاریخ کے لیے خواجہ غریب نواز کا عرس تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ثواب سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما، تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو، تمام مسلمانوں کو، بس ثواب ہو گیا۔ اور جس کی ہم فاتحہ دلانا چاہ رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ خواجہ غریب نواز کی دلانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، ہو گئی فاتحہ۔ اپنے گھر میں کسی بڑے بوڑھے یا بچے کی دلانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دادا کو، ہماری دادی کو اس کا ثواب عطا فرما، بس ہو گئی فاتحہ۔ سمجھ میں نہ آئے تو کچھ بھی مت کرنا، 3 بار قل هو اللہ پڑھ لینا، درود شریف پڑھ لینا 3 بار، بس اس کا ثواب پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہلے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو، تمام ولیوں کو، تمام مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور جن کے نام یاد آتا نام لے دو ان کے، غوث اعظم کو اس کا ثواب عطا فرما، صابر پاک کو اس کا ثواب عطا فرما، حسن حسین کو اس کا ثواب عطا فرما، جس کا بھی نام آپ جانتے نام لے لو، نہ تو یہی کہہ دو تمام ولیوں کو عطا فرما، تمام مسلمانوں کو عطا فرما، بس زیادہ دیر کی جھنجھٹ نہیں ہوتی ہے اس میں۔ آج آدمی سوچتا ہے کتنا بڑا فاتحہ میں پریشانی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، اسی طرح آپ فاتحہ دے لیا کریں۔ بہت سے لوگ تو دلی سے، کوئی اگر بمبئی سے فون کرتے ہیں کہ آپ صاحب جمعرات ہے آج فاتحہ دے دو، موبائل پہ ہی فاتحہ دلواتے ہیں، مگر بہت بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا آپ کو یاد ہے اتنا پڑھ کے آپ ثواب عطا فرما دیں، خالی قل هو اللہ ہی پڑھ دیں، خالی سبحان اللہ ہی پڑھ دیں، جتنا آپ کو یاد ہے اتنا پڑھ کے ثواب پہنچا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ثواب، یعنی نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ نیت اگر ہم سوچ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو قل هو اللہ پڑھا اس کا ثواب تمام مسلمانوں کو عطا فرما، فاتحہ ہو گئی، بس نیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو کل کنگڑے بہت سے لوگ منائیں گے اور بہت سے لوگ 22 رجب کو مناتے ہیں، تو جب آپ کو آسانی لگے تب آپ منا سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی قید نہیں ہے کہ ہم 22 کو ہی منائیں گے یا 22 کو ہی منائیں گے، ہم 15 کو نہیں منائیں گے، 15 والے کہیں ہم 15 کو ہی منائیں گے، 22 کو نہیں منائیں گے، تو یہ
وہ نہیں ہے. جب آپ کو آسانی لگے کسی وقت میں، اس مہینے میں کسی وقت میں آپ کسی کو بھی ثواب عطا فرما سکتے ہیں.